حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کا انکار کرتے تھے، اور یہ روایت جن لوگوں نے بھی نقل کی ہے یقیناً جھوٹ ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الناس قرآن کریم میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو ان کے سامنے پڑھا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بات کو سنا بھی ہے، یعنی ان 2 سورتوں کو انہوں نے سنا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار جتنی روایات میں آیا ہے وہ روایات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس پر بحث کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے بعض روایات کی اسناد کے متعلق کہ وہ سند جو ہے وہ بعض اوقات صحیح ہونے کا شبہ فراہم کرتی ہے، لیکن یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تمام تر جلالت شان اور قدر اور حدیث پر ان کی محنت اور پوری زندگی کا ان کا نچوڑ اور محنت کا صلہ فتح الباری کی صورت میں سامنے آیا رحمہ اللہ، اور انہوں نے صحیح بخاری کی ایسی شرح کی کہ اس جیسی دوسری شرح اب تک نہیں لکھی جا سکی، لیکن اس کے باوجود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پہ تسامح ہوا ہے، اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس چیز کو 2 آخری سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے۔ اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں جو قرآن کریم کے موضوع پر ان کی ایک کتاب اور چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی 22ویں نو جو انہوں نے لکھی ہے، 22واں چیپٹر جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مضمون کا نقل کرنا کہ یہ 2 آخری صورتیں قرآن کریم کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہی تو یہ ان کا قول ہے اور نہ ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے۔ اور انہوں نے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے قرآن کریم میں انہیں نہیں لکھا تھا، تو اس کو نہ لکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے قرآن میں سے نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ایسی صورتیں ہیں جن کے صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اگر یہ نہ لکھی جائیں تو پھر کیا حرج۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر ہم ایک اور بات کا اضافہ کر دیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم میں تو پھر سورہ فاتحہ نہ ہونے کی بھی روایت ہے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھوائی۔ اگر یہ ساری روایات کتابت کے متعلق درست مان لی جائیں تو دونوں کو ماننا پڑے گا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہ آخری 2 سورتیں لکھوائیں اور نہ فاتحہ لکھوائی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے یہ روز ہی پڑھتے ہو، ان کو لکھوانے کی آخر کیا ضرورت۔ تو اگر وہ 2 آخری سورتوں کا انکار فرماتے تھے تو پھر سورہ فاتحہ کا بھی اسی معنی میں انکار کرتے تھے۔ تو کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہو اور سورہ فاتحہ کو قرآن نہ مانے؟ تو جو تعویل اور توجیہ ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں کریں گے وہی ان 2 سورتوں کے بارے میں بھی کر لینی چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے خود فتح الباری میں بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ 2 سورتیں اللہ کی کتاب سے نہیں مانتے تھے، تو ممکن ہے کہ کتاب اللہ سے مراد یہ لی جائے کہ ان کا جو اپنا قرآن تھا اس میں یہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کیا کہا ہے، اس کو بھی تو دیکھ لیا جائے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ طبرانی کی روایت میں آیا ہے، اور طبرانی کی روایت میں بڑی عمدہ سند کے ساتھ یہ آیا ہے۔ حسن رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد انزل علی آیات، مجھ پہ اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل کی ہیں کہ اس سے پہلے
اللہ سے شرور، فتن، مصیبتوں سے پناہ مانگنے کے لیے کوئی اتنی اچھی آیات مجھ پہ نازل نہیں کی گئی جتنی اللہ تعالیٰ نے اب کی ہیں، یعنی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ نازل کی گئی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود اپنی روایت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ راوی بیان کرے اور بیان کرنے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور پھر راوی پر الزام لگا دیا جائے کہ تم دو ان صورتوں کو مانتے ہی نہیں ہو۔ اس لیے جتنی بھی اس کے متعلق روایات ملتی ہیں وہ قطعاً موضوع ہیں اور جعلی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس بات پر بحث کی، اور رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعلم، اچھی طرح یاد رکھو کہ ان ھذا فی غایت الصعوبہ، کہ یہ بات بہت ہی دشوار ہے، نہایت مشکل ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخری دو صورتوں کا انکار کرتے تھے۔ لأن ان قلنا، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان دو صورتوں کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عقل کی کمی تھی والعیاذ باللہ۔ اور اگر یہ کہو کہ انہیں علم تھا اور سورہ فاتحہ اور معوذتین ان تین صورتوں کا وہ انکار کرتے تھے تو یہ انکار کفر تھا، اور یہ دونوں چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں مانی جا سکتی۔ یا تو پھر انہیں والعیاذ باللہ کافر قرار دو کیونکہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا، یا یہ کہو کہ ان تک کی روایت نہیں پہنچی تھی، تو کیسے ممکن ہے بھائی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ناقابل تسلیم ہیں کیونکہ قرآن اصل میں متواتر ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دو صورتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ اصل میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کے متواتر ہونے کا انکار کرے۔ امام رازی رحمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو ماننے سے یہ لازمی ماننا پڑے گا کہ قرآن محفوظ نہیں رہا، اور جب آپ یہ مان جائیں گے کہ قرآن محفوظ نہیں رہا تو پھر پورے دین کی بنیاد اکھڑ جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے آخر پہ کہ نقل ھذا المذہب، اس بات کو نقل کرنا عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، نقل کاذب باطل، بہت بڑا جھوٹ ہے، بالکل باطل غلط بات ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح پر اس بات پر بحث کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ دونوں صورتیں آخری، یہ تینوں ملا کر قرآن کریم کا حصہ ہے۔ وَإِنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهَا شَيْئًا كَفَرَ، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز حرف کا بھی انکار کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ وما نقل عن ابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں، باطل لیس بصحیح، یہ جھوٹ ہے پورا اور بالکل صحیح نہیں۔ بالکل بات ہے سوچنے کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چلو معوذتین کا فرض کر لو والعیاذ باللہ انکار کیا تھا، تو سورہ فاتحہ کا کیوں انکار کر دیا؟ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا چلا، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیسا جھوٹ! اور بہت اچھی دلیل ابن حجر نے بھی دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو دیکھو، اور جو قرات ہم تک پہنچی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ قرات اصل میں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے زر بن ابی حبیش سے پڑھا ہے، اور ابو حبیش جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ہم تک جتنی مسلسل روایت پہنچی ہے ان کی، ہمارے اساتذہ ہمیں آخری دو صورتیں بھی پڑھاتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ عاصم کی قرات اتنی مشہور ہے کہ فی شرق الدنیا وغربها، دنیا کے مشرق اور مغرب میں پڑھی جاتی ہے۔ فقرا بها کما ذکرنا، اور ہم نے بھی اسے ایسے ہی پڑھا ہے۔ یہ ابن حزم اندلس کے تھے، یہ وہاں کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ وہاں پر بھی یہی قرات ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اب دنیا بھر میں سوائے افریقہ کے
کہ افریقہ وغیرہ میں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات باقی ہے اور صومالیہ میں قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں، تو یہ تین قراء کم سے کم اب بھی ان کی قراتیں رائج الوقت ہیں، اور تینوں کی سند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، اور تینوں میں آج تک اس سورہ فاتحہ کو اور آخری دو سورتوں کو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے اگر وہ انکار کرتے، اب مثلا انہوں نے سورہ اعلیٰ کو پڑھا کہ والذکر والانثی، جس پر اتنی تفصیلی بحث گزری ہے، تو آپ نے دیکھا ہمارے متقدمین جن میں واقعی اللہ کا خوف تھا اتنے سچے تھے کہ انہوں نے ہر چیز بے عینی ہی نقل کر دی۔ انہوں نے کبھی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اس کے امت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ بعد کی بات ہے بھائی، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو اب دیکھتے دیکھتے شروع ہوا ہے، ورنہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں جھوٹ نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں۔ تو اتنے لوگوں نے روایت بیان کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والذکر والانثی یہ پڑھا۔ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ انکار کرتے تو کوئی جمع غفیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے شاگرد کیا اس کو نقل نہ کرتے کہ انہوں نے انکار کیا؟ جھوٹ چل پڑا ہے اور آگے کے لوگوں نے اسے صرف نقل کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ کی نقل ہوتے ہوتے لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا، اور خاص طور پہ ان مستشرقین نے فائدہ اٹھایا جو یہ چاہتے تھے کہ ثابت کریں کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے۔ علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ مسلم الثبوت کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بہت واضح غلطی ہے اور بالکل توجہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انکار کی جو نسبت ہے یہ باطل ہے۔ امت میں مسلسل ہر صدی کے آپ کو لوگ مل جائیں گے، تیسری چوتھی صدی سے لے کے اب تک، جو اس چیز کو ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں، اور اہتمام سے تاکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس الزام کا صراحتاً انکار ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جتنا کچھ ہم تک قرآن پہنچا ہے کہ قرآن وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیات کو نکال دیا جائے تو نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو متعلق کہا ہے کہ میں امیر المومنین اگر کسی کو بناتا تو اسے بناتا وہ صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بات کا ابن مسعود تمہیں حکم دے اس سے عمل کرو، اور آپ نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لها ابن عمر، میں اپنی امت کے لیے ہر اس چیز سے راضی ہوں جس سے عبداللہ کا بیٹا مسعود راضی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخط لها ما سخط لها، اور میں ہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود ناپسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی اور اپنی ناراضگی جس شخص کے متعلق فرما دیں کہ یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، کہ کیسے ممکن ہے ولیعذ باللہ وہ قرآن کا انکار کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ ابن مسعود علم سے بھرا ہوا برتن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرأ القرآن وعلم السنہ، ابن مسعود نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کر لیا ہے، وکفیٰ بذالک، اور اس کے لیے یہ بہت کافی۔ کتاب و سنت دونوں کا علم جس انسان کے پاس ہو اس انسان کو اور کیا چاہیے؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے عمل کرنا، ابن مسعود جو تمہیں حکم دیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود میرے متعلق جو بات بیان کریں فصدقوا، اس کی تصدیق کرنا۔ ترمذی کی تیسری روایت میں آتا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقرأکم عبداللہ، جو چیز عبداللہ تمہیں پڑھائیں فقرؤ، ایسے ہی پڑھنا جیسے وہ تمہیں پڑھ کے بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی سند دے دی تھی کہ جو چیز ابن مسعود پڑھ کے سنائیں پڑھائیں تم ویسے ہی پڑھ۔ اگر یہ چیز ہوتی
کہ قرآن کے ناقص ہونا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر یہ تہمت واقع میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کتنا بڑا جملہ کہے گا اور بات کہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں کہہ گئے کہ جو عبداللہ تمہیں پڑھائیں پڑھنا اس کو۔ اسی لیے صحیح بخاری کی وہ روایت گزری ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اربع، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا، اور سب سے پہلے فرمایا کہ ابن مسعود سے پڑھنا، سالم سے پڑھنا، ابی سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، اور بلا شک و شبہ انہوں نے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے تو بہت صحیح الفاظ میں لکھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، 4000 شاگرد تھے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے ہیں۔ تابعین کہتے ہیں کہ مسجد بھر جاتی تھی اور حلقوں کے حلقے بن جاتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بڑی عمر کے شاگردوں کو حکم دیتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے حلقے کی نگرانی کرو کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تشریف لائے تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ یہ خلافت کے علاوہ واقعہ، خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں میرے استقبال کے لیے اور ساتھ ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ملأت هذه القرية علما وفقها، ابن مسعود تم نے تو اس شہر کو علم اور فقہ سے بھر دیا ہے، لبریز کر دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے، یہ مسروق سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقوں میں گئے، دیکھتے رہے، بڑے عقل مند آدمی تھے کہ کون کیا کہتا ہے، کس کی تدریس کا انداز کیا ہے، پڑھاتا کیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جا کر دیکھا، سونگا انہیں، یعنی اچھی طرح قریب ہو کے دیکھا، فوجدت علمهم انتہا الى 6، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم 6 آدمیوں میں جمع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے، عمر بن خطاب نے، زید بن ثابت نے، ابو الدرداء نے، ابی بن کعب نے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر میں نے ان 6 کو بھی اچھی طرح دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم حقیقت میں 2 آدمیوں کے پاس ہے، اور وہ علی ہیں رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے شاگرد اتنے نامور ہوئے ہوں اور جس کا فتویٰ اتنا چلا ہو اور جس کے فقہی اجتہادات کو تابعین نے اتنا قبول کیا ہو جتنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے انہیں امیر ہونا ان کا پسند فرمایا، اور انہیں یہ سند بھی قرآن کریم کی یہ کہہ کر کہ جو کچھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں پڑھائیں تم پڑھو، اور یہ بڑی چیز ہے ان کے لیے کہ ان کے علاوہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے اتنے شاگرد نہیں ہوئے، اور ان کا اجتہاد امت نے تسلیم کیا۔ اس لیے اگر وہ انکار کرتے تو ان کے شاگردوں میں کوئی تو سند ثابت ہوتی نا۔ 4000 آدمیوں میں کم سے کم 100 آدمی یہ کہہ دیتے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ناقص مانا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ان پر یہ الزام سوائے جھوٹ کے اور کیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کیا بحث کی جائے۔ تو یہ جو کچھ ابو بکر بن اسحاق فقیر کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ اپنی سنن کبریٰ میں اس روایت کو نقل نہ کرتے، لیکن دوسری جلد میں انہوں نے ابو بکر بن اسحاق فقیہ کی بات نقل کر دی، اور اس نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ چیز بھول گئے تھے
جس میں دو مسلمانوں کا بھی اختلاف نہیں ہے اور وہ آخری دو صورتیں تھی. ارے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیوں بھول گئے؟ کیسے پھر سورہ فاتحہ بھی بھول گئے؟ اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ پڑھتے تھے ایسے الذکر والانثی، تو جب وہ اتنی بڑی بڑی باتیں بھول سکتے ہیں تو نماز میں رفع یدین کیوں نہیں بھول سکتے؟ ابن مسعود وہ بھی بھول گئے تھے. کیسی لچر بات ہے، کیسا لچر الزام ہے، کتنی کمزور بات ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. رفع یدین کا کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے تھے یہ غلط بات ہے. اور پھر اسی لیے بعد کے آنے والے لوگوں نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر چراغ بھی کیا. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی سند سے اس کی روایت نقل کیا ہے؟ انہوں نے بس بتا دیا ہے کہ ابو بکر بن اسحاق فقیہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ کو اور ان کے قرات کو دونوں کو امت میں عام کر دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پائے کے آدمی تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جس کو جوڑا تھا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے. ان دونوں کو بھائی بنایا تھا. اور معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، بڑے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر معاذ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی. انصاری تھے، حضرت تعلق تھا معاذ رضی اللہ عنہ کا. اور زمانہ جاہلیت میں سعد بن علی تھے، ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک سلمہ اور ایک بیٹا تھا عدی. اور یہ جتنے بنو سلمہ ہیں نا یہ سارے کے سارے اسی کی اولاد میں تھے. حضرت ابو قتادہ، حضرت جابر بن عبداللہ، کعب بن مالک، عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سارے بنو سلمہ کی اولاد میں سے تھے. اور دوسرے بھائی جو تھے عدی، ان کی نسل آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی. اور جب اسلام کا دور آیا ہے تو ان میں صرف ایک ہی آدمی باقی رہ گیا تھا اور وہ تھے معاذ رضی اللہ عنہ. اور معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں اولاد اللہ نے دی اور ان کے ساتھ زیادہ عبد الرحمن. اور یہ بنو سلمہ کا گھر مدینہ منورہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ساتھ تھے، پڑوسی تھے آپس میں. اور یہاں پر قبلے کو تحویل کیا گیا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. یہ انہی لوگوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، اور حج کا موسم تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اپنے قافلے کی، اور اس میں معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور جب وہ عقبہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے اور دعوت دی. اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام کو قبول کیا اور ان کی عمر 18 برس تھی. بڑا اللہ نے ایمان کا ولولہ ان میں رکھا تھا. جب مدینہ منورہ پہنچے تو بنو سلمہ کے گھر گئے اور وہاں جو لڑکوں کے میں بتوں کو توڑنے میں پیش تھے ان میں ایک چیز تھی. اور پھر عمر بن جموح کے گھر گئے رضی اللہ عنہ. اور عمر بن جموح جو تھے انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا اور اس کا نام تھا منات. اور بڑی محبت کی انہیں اپنے اس خدا سے والعیاذ باللہ. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ لوگ بے خبر سو رہے تھے تو بت کو اٹھا کر محلے کے گڑھے میں پھینکا. جوانی کی عمر تھی. عمر بن جموح صبح جو اٹھے عبادت کے لیے تو خدا ہی موجود نہیں تھا. بہت حیران ہوئے کہ آج تک تو کہیں نہیں گیا تھا، آج پتہ نہیں کدھر چلا گیا. جب باہر نکلے تو ایک گڑھے میں دیکھا اوندا پڑا ہوا ہے تو شدید غصہ آیا. اس کو اٹھا کر گھر لائے، نہلایا، خوشبو لگائی اور پھر اس کی عبادت شروع کی. اور کہا کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے خدا کے ساتھ کسی نجس نے حرکت کی ہے تو میں تو بڑی بری طرح اس کی خبر لوں. یہ لڑکے تھے، انہوں نے دوسرے دن اٹھا کر پھر اس بت کو پھینک دیا.
اور ابھی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم بتوں کو گالیاں نہ دینا وگرنہ لوگ خدا کو گالیاں دیں. تو یہ پھر اٹھے اور انہوں نے اپنے اس بت کو لائے گھر، نہلا دھلا خوشبو لگا، اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہا اب وہ آئیں تو میرے خدا اب میں تو آج ہی آ گیا ہوں تیرا دفاع کرنے سے، تو خود ہی اپنا دفاع کر لینا. اگلے دن تلوار بھی غائب اور بت بھی غائب، اور پھر گھر آئے اور سوچتے رہے. اور ان لڑکوں کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع مل گیا. یہ بہانے سے گئے، ملنے جلنے کے بہانے سے، اور جا کر نے سمجھایا اور کہا جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ آپ کے نفع اور نقصان پر کیا قدرت رکھتا ہے. نتیجہ یہ کہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے ساتھ اونٹنے میں بٹھایا اور بار بار فرمایا معاذ بن جبل. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سنتے ہو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول حاضر ہوں. پھر فرمایا معاذ سنتے ہو؟ کتنا مبارک نام تھا معاذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بار بار یہ فرما دی تھی معاذ سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا معاذ سچے دل سے جو اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دے گا دوزخ خود سے حرام ہو جائے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا ایسے نہ کرنا، لوگ اس بشارت پر تکیہ کر لیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو مت بتانا. ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سنتے ہو؟ پھر فرمایا معاذ، پھر فرمایا اور ہر بار کہتے رہے وہ کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ میں تمہیں بتاؤں پوری دنیا مل کر یہ فیصلہ کر لینا کہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ کو منظور. اور تمہیں معاذ اچھی طرح سمجھ لو پوری دنیا مل کے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے، کوئی نفع نہیں تمہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جو نفع مقدر میں ہے وہ ملتے رہے گا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑا دیکھا، انہیں بلایا، ایک بات سمجھائی اور پھر ان کے بعد دوبارہ بلایا اور فرمایا معاذ جنت کا دروازہ بتاؤں. غالباً اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر کھڑے تھے. انہوں نے کہا ضرور ارشاد ہو. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے یہ پڑھا کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مطلب یہ تھا کہ اس کو پڑھنے سے تمہیں نیکی کا کرنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا، جنت میں چلے جاؤ. ایک اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صبح کے وقت مدینہ منورہ سے نکلے اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس کوئی اچھا عمل ایسا بتا دیں کہ دوزخ سے بچاؤ ہو جائے اور جنت میں چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بڑی اچھی بات تم نے پوچھی، اور جس کو اللہ توفیق دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میری بات پہ عمل کرے. معاذ شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان میں روزے رکھو، حج کرو، اور خیر نیکی اس کے علاوہ بھی ہے. میں تمہیں بتاؤں فرمایا روزہ ڈھال کا حکم رکھتا ہے، جیسے جنگ میں ڈھال سے بچتے ہیں اسی طرح روزہ رکھ کے جہنم کی آگ سے بچایا جاتا ہے اپنے کو. اور صدقہ اللہ کی راہ میں یہ گناہ پر جو خدا کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، خدا کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ کیا کرو. اور فرمایا نماز رات کو پڑھا کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا معاذ اللہ نے کہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے بندے تو وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی تہجد کرتے ہیں. اور میں تمہیں بتاؤں اسلام میں سر کی حیثیت کس چیز کی ہے اور پاؤں کا مرتبہ کس چیز کا ہے؟ سر اور پاؤں دونوں بتا دوں. فرمایا معاذ نماز اس ایمان کے پاؤں بھی ہیں اور اس اسلام اور دین کا سر بھی ہے. اور کوہان کی چوٹی تم نے دیکھی ہے اونٹ میں، کہ اسلام میں پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں لڑنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سارے دین کو جو چیز جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے صرف ایک چیز،
تمہیں بتاؤں، ایسے ارشاد ہوا کہ معاذ کی زبان سارے دین کو برباد کر دیتی. معاذ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو زبان سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس پہ خدا کیا گرفت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، عربوں کا محاورہ ہے، محبت کے طور پہ بھی کبھی بولتے ہیں، یعنی اتنے بھولے آدمیوں جب معاذ تیری ماں تجھے روئے. لوگ صرف اپنی اس زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جانے والے ہو جائیں. معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بٹھایا اور 10 باتیں بتائیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ سے گنتے تھے. اس میں بیان میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں کوئی قتل کر دے اور چاہے تمہیں آگ میں ڈال دے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اپنے والدین کو دکھ نہ دینا، تمہارے والدین تمہارے بال بچوں کے لیے اور تمہارے مال کے لیے کتنی ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیں، لیکن اپنے والدین کی بے ادبی نہ کریں. یہ ہے وہ چیز جو سیکھنے کی ہے کہ بسا اوقات گھر میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، آدمی اختلاف کرتا ہے لیکن عزت ادب احترام کے ساتھ سمجھاتا ہے، گزارش کرتا ہے، ماں باپ سے کچھ بات کہتا ہے لیکن عزت اور ادب کے ساتھ کہ میرے بچوں کا جو حق ہے یا میری بیوی کا جو حق ہے وہ بھی ہونا چاہیے. کہ فرمایا معاذ فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بالکل اپنی برات کو اٹھا لیتا ہے. یہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس پہ کچھ مصیبت آئے، اب خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا شراب نہ پینا فحاشی کی جڑ ہے. تو فرمایا معاذ گناہ نہ کرنا. جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ کے لیے یہ صحیح ہو جاتا ہے کہ خدا اپنا غضب اس پر نازل کر دے. اور لڑائی سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارے ساتھی ان کی لاشیں مٹی اور خون میں نظر آئیں اور موت عام ہو جائے، جب بیماری آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے تو ثابت قدم رہنا. اور معاذ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا اور نئی بات سمجھائی اور فرمایا اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کرنا. اور لوگوں نے یہ بات چھوڑ دی ہے. اگر لوگ اپنی اولادوں کی تربیت، مائیں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے لگیں تو معاشرے میں یہ جو فساد باہر نکل کے نظر آتا ہے نا بڑی حد تک کم ہو جائے. فرمایا معاذ اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت جو گناہوں پہ ہوتی ہے، اپنی اولاد کو اس کا علم سکھانا. پھر اس محبت کی وجہ سے ایک دن پھر بھی کھایا اور معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ 5 چیزیں کرنی ہیں اور جو شخص یہ 5 کام کرے گا اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. کہتے معاذ مریض کی عیادت کرنا، اور لوگ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اور جو حاکم وقت ہو اس کی عزت کرتے رہنا. تو تمہیں 5ویں چیز بتاؤں، تم سب لوگوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر تم میں کوئی شر ہے تو دنیا اس سے محفوظ ہو جائے گی. معاذ رضی اللہ عنہ غور سے سننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس معاذ اپنے گھر میں بیٹھ جانا. مطلب یہ تھا کہ جب لوگ اس قابل نہ رہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، لوگوں سے تم محفوظ ہو جاؤ اور لوگ تم سے محفوظ ہو جاؤ. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا معاذ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی بھی کر لیا کرو، اور دیکھو یہ تمہاری نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ فرمایا تنہائی میں جب کوئی گناہ ہو جائے تم سے تو تنہائی میں نیکی کر لینا، اور لوگوں کے سامنے گناہ ہو جائے تو لوگوں کے سامنے نیکی کر لینا. کہ نیکیاں اس چھپے ہوئے گناہ اور ظاہر گناہ کو معاف کرا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دن دیکھا تو معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ کچھ سخت ہو گئے تھے، کھال جلد سخت ہو گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہارے ہاتھ سخت ہوتے جا رہے ہیں، کیا کرتے ہو؟
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی ہے نہیں اور زمین کا جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پہ کھیتی باڑی خود کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور آپ نے فرمایا دو ہتھیلیاں جن سے اللہ کو بڑی محبت. یہ معاذ رضی اللہ عنہ کا مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ چومے. معاذ رضی اللہ عنہ پہ قرض زیادہ ہو گیا اور گھر کے اخراجات پورے کرنے دشوار ہو گئے تو انہوں نے یہودیوں سے قرض لے لیا. یہودی آتے تھے گھر پہ مانگنے کے لیے تو معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہتے تھے انہیں قوم نہیں ہے گھر. ایک دن یہودی بیٹھ کے جم کے اور انہوں نے کہا معاذ گھر نہیں ہے اسے نکالو. باہر نکلتے ہی بنی اور معاذ رضی اللہ عنہ کو لے کے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور کہا معاذ قرض لیا اس نے اور واپس نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا معاذ سے قرض پیسہ واپس چاہتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی معاذ کے پاس گھر ہے وہ میں نہیں نیلام کروں گا اس لیے کہ گھر بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہر شخص کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کیا قرار دی ہیں اور اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو یہ سہولتیں مہیا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا گھر نہیں نیلام کروں گا اور جن آلات کے ذریعے یہ کھیتی باڑی کرتا ہے میں وہ بھی اس سے نہیں لے سکتا اس لیے کہ اس کا گزر اوقات انہیں چیزوں کا ہے. اور آپ نے فرمایا کھانے پینے کے برتن اس کے نہیں فروخت کیے جا سکتے. بستر اس کا اور اس کی بیوی کا اور بچوں کا اور اس کے مہمانوں کا میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کی سواری کا اونٹ یہ بھی اس کی ضروریات میں سے میں یہ بھی نہیں دے سکتا. 5 چیزیں. اور 6ٹھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلام میں ان کو بھی نہیں بیچوں گا. اور 7ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کی ضروریات کی وہ ساری چیزیں جس کے روزمرہ سے کاموں کی میں انہیں نہیں فروخت کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے پاس ہے تم بتاؤ تاکہ میں اسے فروخت کروں اور تمہارا قرض ادا ہو جائے. معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو بتاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اٹھو اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جس کے پاس جو چیز تھی لا کے پیش کر دی اور کہا اسے لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیچا اور جو پیسے آئے آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے قرض والوں کے اور آپ نے سنا بس اب یہی ہے اسی پہ صبر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا کہ اس پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے اور برابر اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح معاذ کی جان قرض کے چنگل سے نکل جائے. ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بالکل تنہائی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا دایاں اور مجھ سے فرمایا کہ واللہ انی لاحبک یا معاذ. معاذ اللہ کی قسم اس سے بڑی محبت ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑے ادب سے عرض کیا وانی لاحبک اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے بڑے اچھے لگتے ہیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا معاذ تمہیں ایک تحفہ دیں. تو میں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ سلام پھیرنے سے پہلے یہ ایک روایت میں ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کر کہ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و علی حسن عبادتی کا. اللہ میری مدد فرمائیے میں آپ کو یاد کرتا رہوں اور اللہ آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور اللہ جو بھی آپ کی عبادت کروں بہت سٹینڈرڈ کی اعلیٰ درجے کی بہت خوبصورت بنا کر عبادت کروں. معاذ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. اور قرض تو تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس طریقہ ارشاد فرمایا اور معاذ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے اگلے سال جو مدینہ منورہ میں تھے تو حکم دیا کہ تم یمن چلے جاؤ اور وہاں کی حکمرانی کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تم پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے جو کچھ لوگ تمہیں دے دیں وہ لے لینا تحفہ ہدیہ کوئی بھی چیز دیں تو تم لے لینا.
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قدرتاً یہ احساس تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا، تو وہ یمن جانے سے کچھ پس و پیش میں تھے۔ اور آخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اور ارشاد ہوا کہ کل صبح کی نماز میں آؤ گے تو اپنا سارا سامان گھر سے تیار کر کے لانا، سواری وغیرہ، اور تمہیں یمن جانا ہے۔ صبح کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا معاذ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا وہ حاضر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے مسجد نبوی سے باہر آئے اور معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سوار ہو جاؤ۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور سواری جب چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ چل پڑے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ اتریں اور ایک طرح کی بے ادبی محسوس کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ تم سوار رہو گے اور میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا۔ کسی کو کسی سے ایسی بھی محبت ہوتی کہ سرور کونین اور دونوں جہانوں کے مخدوم وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم چلتے رہو، تم سوار رہو گے اور میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ معاذ یمن جا رہے ہو، کیسے فیصلے کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول خدا کی کتاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اگر کوئی حکم خدا کی کتاب میں نہ ملے تو پھر؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر آپ کی سنت سے۔ فرمایا میری سنت میں بھی کوئی چیز نہ ملے پھر؟ انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے میرے مقرر کردہ قاصد اور امیر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے میں بھی راضی ہوں اور اللہ بھی خوش ہے، کتاب سنت اور پھر اجتہاد۔ پھر فرمایا معاذ دیکھو ایاک والتنعم، حکمرانی میں بہت زیادہ عیش و عشرت کی جو زندگی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے اچھے بندے بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگیاں نہیں گزارا کرتے۔ پھر بڑی محبت سے فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، معاذ اپنے آپ کو بچاتے رہنا مظلوم کی بد دعا سے۔ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی ٹھیک اللہ تک مظلوم کی بد دعا پہنچتی۔ پھر فرمایا معاذ دیکھو تم میں سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو گیا نا تو یہ اس ساری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا معاذ دیکھو تم جماعت کے ساتھ رہنا، جو بکری اپنے گلے سے دور ہو جاتی ہے بھیڑیا اسے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح جو انسان اپنی جماعت سے کٹ جاتا ہے شیطان اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے اس کے بعد ملاقات نہ ہو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرما دیا جس کا انہیں ڈر تھا، اور فرمایا معاذ لعلک مررت بقبری وبمسجدی ھذا، اب جب تم آؤ گے نا تو میرا خیال ہے پھر میری قبر ہی ہوگی، اور معاذ تم میری مسجد سے گزرو گے، ہم نہیں ہوں گے۔ تو اس معاذ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور فرمایا کہ معاذ قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو متقی تھے جس زمانے میں بھی آئیں اور جس کائنات کے جس ٹکڑے میں ان کی رہائش ہو، مگر سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا، اور پھر وہ آئے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو روتے رہے قبر مبارک پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا معاذ کس وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا کہ میری قبر پہ آؤ گے اور میری مسجد میں واقعی یہ چیز پیش آ گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اتنی تربیت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق کیا، ماہر کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد تھی، اس کا امام متعین کر دیا، اور معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز میں ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھتے تھے۔ لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ جب شروع کی تو انہوں نے نماز توڑ دی اور مسجد نبوی آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھا چکے تھے، اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ معاذ اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم لوگ دن کو اپنا کام کاج کرتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھیں معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے یا سوئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ان کا اتنی لمبی لمبی نمازیں وہ پڑھاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب پہنچے تو معاذ رضی اللہ عنہ واقعی نماز پڑھا رہے تھے اور کوئی لمبی سورت پڑھ رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جب سلام پھیرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا کندھے سے اور جھنجھوڑا اور فرمایا فتان انت یا معاذ، معاذ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہو، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں گھروں میں کام ہوتے ہیں، تمہیں سب کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا معاذ جب عشاء کی نماز پڑھاؤ تو اقرا بسم ربک الذی خلق سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی، ایسی صورتیں تین یہ صورتیں پڑھا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن پہنچے تو وہاں لوگوں نے ان کی خدمت کی، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے ہیں حج میں، تو لوگوں میں حج کے دوران کھلبلی مچ گئی، اتنی کثرت سے اونٹ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو لوگوں نے کہا معاذ رضی اللہ عنہ کے اونٹ آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا معاذ مل جائے تو اسے رکھ لینا، یہ وہ چیز تھی۔ اور جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رہ گئی، جب یہ فرمایا کہ معاذ میری مسجد اور میری قبر پہ آؤ گے تو اس معاذ رضی اللہ عنہ زاروں کتار روتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا معاذ رو نہیں، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا حفظک اللہ، معاذ اللہ تیری حفاظت کرے، من بین یدیک تیرے سامنے سے، ومن خلفک اور تیرے پیچھے سے، وان یمینک وان شمالک دائیں سے بائیں سے، دنیا کی کوئی تکلیف معاذ پیچھے نہ پہنچے، ومن فوقک ومن تحتک اوپر سے اور نیچے سے۔ 6 کی 6 سنتوں کے نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ کوئی آفت کوئی مصیبت تجھے نہ پہنچے، وَدَرَعَ عَنْكَ شُرُورَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور معاذ انسانوں سے جنات سے پوری مخلوق کے جتنے شر ہیں خدا ہر طرف سے تجھے پناہ میں رکھے۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ اب آئے تو شور مچ گیا، اونٹ اتنے زیادہ تھے، 500 اونٹ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لائے تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور عرض کیا کہ حضرت یہ چیزیں ہیں جو حکومت کی ہیں اور یہ باقی چیزیں مجھے ملی، اس لیے کہ یمن میں صرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ امیر ہی نہیں تھے، مذہب کی تعلیم بھی دیتے تھے، اسلام کی بھی اشاعت کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 5 حصوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ ایک صوبہ اس کا صنعاء کو بنا دیا تھا جو اب بھی یمن کا دارالحکومت ہے، اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا وہاں جانا، اور کندہ میں حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو بھیجا تھا، اور حضرموت میں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور جند ایک جگہ تھی وہاں پر غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو تھا، لیکن کس جگہ پر بھیجا تھا یہ بہت تاریخی کتابوں میں ذکر آیا، اب خیال میں نہیں آ رہا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو زبید، یہ زبیدی قبیلہ جو ہے وہیں رہتے تھے یہ لوگ، وہاں بھیجا تھا۔ اور یہ 5 صوبوں سے جتنا صدقات جزیہ سب چیزیں آتی تھیں وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں کے حکمران تھے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ معاذ بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی میں نہ پڑ جانا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ہمارے صوبے میں آئے اور ایک مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا، تو ٹھیک جس طرح میرا خیمہ تھا معاذ رضی اللہ عنہ کو خیمہ بھی وہی تھا. لوگ گائے لے کے آئے اور ایک گلہ تھا اور 30 سے کم تعداد میں گائیں تھی. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ 30 پر ایک بچہ میں لوں گائے کا، یہ زکوٰۃ ہے، اور میں جب تک خط لکھ کے اب پوچھ نہ لوں تب تک میں تم سے کچھ نہیں لے سکتا. اور معاذ رضی اللہ عنہ یمن والوں کو کہتے تھے زکوٰۃ کے کپڑے مجھے دے دو، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ کے کپڑے یمن سے مدینہ منورہ بھیجتے تھے اور کہتے تھے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت غریب ہیں یہ لوگ، اور کئی ایک کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، یہاں سے بھیجو. اور اس معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن میں تجارت بھی شروع کی اور اس سے نفع بھی ہوا، لیکن یہ پیسہ جو بنیادی طور پر تجارت کے لیے لیا گیا تھا یہ تھا بیت المال سے. تو جب مکہ مکرمہ میں 500 اونٹ داخل ہوئے تو سب حیران، ہر طرف بات ہوئی کہ اس معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا. اور جب انہوں نے اپنی چیزیں الگ الگ کر کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ابو بکر معاذ رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کریں اور ان کی گزر اوقات کے لیے جتنا پیسہ مناسب ہے دے دیں، اور باقی سارا سامان ان سے لے لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکومت کی وجہ سے لوگوں نے سارے ہدیے دیے ہیں، 500 اونٹ ایسے ہی نہیں آ گئے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا نہیں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا تھا، اور اگر معاذ کوئی چیز اپنی خوشی سے مجھے دے گا تو میں لوں گا، وگرنہ میں اس کے مال میں سے ایک پائی وصول کرنے کا حقدار نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ جو چیز لوگ تمہیں دیں وہ لے لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ سے ملے اور جا کے انہیں کہا کہ معاذ یہ بیت المال کے پیسے سے تجارت کر کے جو پیسہ کمایا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے لیے درست ہے، اسے مسلمانوں کے پیسوں میں داخل کرو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دو، اس پہ ساری امت کا حق. ایسے انصاف اور ادب جمع کرنے والے تھے. اس کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا چلتے وقت کہ میں اپنا نقصان پورا کروں، تو عمر میں بالکل ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہوں، مجھے اپنے قرض کی ادائیگی کرنی ہے اور جو بچ گیا وہ میرا مال ہے. عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور اگلے دن کیا دیکھتے ہیں سارا سامان حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لا کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ کیا ہوا ہے، یہ کیوں لے آئے ہو سب کچھ؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے رات خواب میں دیکھا کہ پانی ہے اور میں اس میں ڈوبنے لگا ہوں، اتنا پانی ہے کہ میں تو غرق ہونے لگا تھا، اور میں نے دیکھا عمر نے آ کے ہاتھ پکڑا اور مجھے اس پانی سے نکال لیا. تو مجھے اس کی تعبیر یہی پتا چلتی ہے، میرا خیال ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں تو اس مال میں ڈوب جاؤں. یہ عمر نے جو کہا ہے رضی اللہ عنہ ان کی رائے درست ہے. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ معاذ میرا جتنا حصہ بنتا ہے حکومت کے مال میں سے تمہارا جتنا حصہ بنتا ہے میں وہ حصہ تمہیں دے رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ سب لے جاؤ، یہ حصہ میرے بننے والے حصے سے کم ہے، سب لے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے رہے اور پھر فرمایا معاذ جتنا کچھ حضرت نے دیا ہے یہ سب لے جائیں، اب آپ کے لیے جائز ہو گیا کیونکہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ آپ کو دیا، اب اجازت مل گئی. اتنے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کے وسائل اور اسباب کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جہاد میں بھیجا. رومیوں کے ساتھ ٹکر کا مسئلہ تھا اور انہوں نے کہا کسی شخص کو سفیر بنا کر بھیجیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ معاذ کو کہ آپ جائیے. اور معاذ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم حیران پریشان، اتنا زبردست دربار سجایا گیا تھا، ہر طرف ساز و سامان،
اور معاذ رضی اللہ عنہ خود حیران تھے یہ تکلفات دیکھ کے کہ کس طرح کپڑے لکڑیوں پر چڑھائے گئے اور کس طرح سونے اور چاندی کی بھرمار ہے۔ تو ایک عیسائی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا گھوڑا تھام لیتا ہوں، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام اس کے حوالے نہیں کی اور خود گھوڑا لے کے اپنا چلے گئے۔ آگے دیکھا تو فرش تھا بہت خوبصورت، لوگوں نے کہا اس پہ آپ بیٹھیں تاکہ بات چیت کی جا سکے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا غریبوں کے خون سے ان کا حق چھین کے تم اتنے خوبصورت قالین بچھاتے ہو، میں ایسی ناپاک چیز پہ نہیں بیٹھتا۔ کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ ہم تو معاذ کی عزت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک وفد کی صورت میں آئے ہیں، ایک اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ایک ملک کے، لیکن یہ خود ہی اپنی عزت نہیں کرانا چاہتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ نے جملہ سنا اور سادہ فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور فرمایا ارے جس کو تم عزت سمجھتے ہو نا، مجھے اس عزت کی ضرورت نہیں، زمین پہ بیٹھا ہوں اور زمین پہ بیٹھنا یہ خدا کے بندوں کا شیوا ہے، طریقہ ہے، اور اللہ کے بندوں میں مجھ سے بڑھ کر خدا کا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے یہ عیسائی۔ اور ایک نے پوچھا کہ مسلمانوں میں معاذ آپ سے زیادہ عزت والا بھی کوئی ہے؟ اس پہ روب پڑا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اس استغنا اور بے نیازی کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی بدترین آدمی ہے تو خدا اگر میرا شمار اس میں کر دے تو میں پھر بھی خوش ہوں۔ مسلمان تو بڑے پائے کے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے نفس سے کتنے دستبردار ہوئے ہوئے تھے اور کتنی فنائیت طاری تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی گفتگو کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے آئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا میں رکھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کا رکن بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں 18 ہجری میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری جگہ معاذ حکمرانی کریں گے تمام فوج کی، اور نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، اور معاذ رضی اللہ عنہ ساری فوج کے سربراہ تھے۔ وبا سخت زوروں پہ تھی اور طاعون آگ کی طرح پھیل رہا تھا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اسی میں شہادت ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، 2 بیویاں طاعون کا شکار ہوئی اور دونوں کی شہادت ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، اور جب دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں ایک پھوڑا نکلا تو بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور جو اس سے تکلیف اور ٹیس اٹھتی ہے اس کی خوشی ایک طرف۔ اور پھر کہنے لگے اللہ مجھے محروم نہ کر، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ مجھے موت سے محروم نہ فرما۔ اور وفات کی رات تو ایسی تھی کہ بار بار کہتے رہے لوگوں سے کہ دیکھو صبح ہوئی، اور جب خبر دی گئی کہ ہاں اب صبح ہو گئی ہے تو فرمایا اس رات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رات جس کی صبح کسی آدمی کو جہنم میں لے جائے۔ اور پھر فرمایا موت آ رہی ہے، اور ایسی حالت میں اس شخص کے پاس جو زندگی بھر فاقے کو عزیز رکھتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تو جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تجھ سے کس قدر ڈرتا رہا ہوں، اور اللہ جتنی مجھے تجھ سے امید تھی کسی سے نہیں تھی، اور میں نے کبھی دنیا کی زندگی کو اللہ تو جانتا ہے اس لیے نہیں پسند کیا کہ باغات لگاؤں اور نہریں کھودوں، میں نے تو اس لیے پسند کیا تھا دنیا کی زندگی کو کہ لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کروں، سخاوت کو فروغ دوں، اور جب ذکر کے حلقے قائم ہوں تو علماء کے پاس بیٹھوں اور علم حاصل کروں۔ اس معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا تو لوگ زیادہ ابھی شدت سے رونے لگے، تو انہوں نے کہا کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ معاذ علم کس سے حاصل کریں؟ تو 36 سال عمر تھی معاذ رضی اللہ عنہ کی اس وقت۔ کہنے لگے علم حاصل کرنا ہو تو ابن مسعود کے پاس چلے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرا بھائی بنایا تھا ہجرت کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب کسی میں رہ گیا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے،
ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پائے کے انسان تھے، تب اللہ نے اتنا ان کا فیض عام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی شفاعت میں ہمیں داخل فرمائے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذکر پہ جو برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ ہم سب کو، سننے والوں کو، سب کو ان برکتوں میں بھی حصہ نصیب فرمائے۔